آج ہم پاکستانی کمپنیوں کے انتظامی ڈھانچے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کارپوریٹ دنیا میں اختیارات کی بساط کیسے بچھائی جاتی ہے، یعنی ڈائریکٹرز کون ہوتے ہیں، وہ ان طاقتور کرسیوں تک پہنچتے کیسے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمارے پاس بزنس لاء کی ایک کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں جو اس پورے نظام کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی پہلا اور سب سے اہم کردار ڈائریکٹر کا ہے۔ کتاب میں اس عہدے کی قانونی حیثیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ٹائٹل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری جڑی ہوئی ہے جسے فیڈیوشری ڈیوٹی کہتے ہیں، یعنی امانت داری کی ذمہ داری۔ بالکل، اسے اس طرح سوچیں کہ ڈائریکٹرز کمپنی کے اثاثوں اور شیئر ہولڈرز کے سرمایے کے امین یا ٹرسٹی ہیں۔ جیسے ایک وکیل اپنے کلائنٹ کا یا ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا برا نہیں سوچ سکتا، ویسے ہی ایک ڈائریکٹر کا اولین فرض کمپنی کی بھلائی ہے۔ یہ ایک مقدس امانت ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹر جان بوجھ کر یا غفلت سے کمپنی کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ قانون کی نظر میں اس امانت میں خیانت کا مجرم ٹھہرتا ہے۔ اچھا، کتاب میں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ صرف ایک فطری شخص ہی ڈائریکٹر بن سکتا ہے، یعنی کوئی دوسری کمپنی یا کوئی ادارہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ پابندی کیوں اتنی اہم ہے؟ دیکھیں، کیونکہ ذمہ داری اور جواب دہی ہمیشہ انفرادی ہوتی ہے۔ اگر ایک کمپنی کو دوسری کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کی اجازت دے دی جائے تو غلطی کی صورت میں ذمہ داری کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا نا۔ صحیح۔ آپ ایک بے جان قانونی ادارے کو جیل تو نہیں بھیج سکتے۔ جب ایک فرد ڈائریکٹر بنتا ہے تو وہ ذاتی طور پر جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ بورڈ روم میں بیٹھا ہر شخص اپنی ذاتی ساخت اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہو۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اب تعداد کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے مواد میں مختلف قسم کی کمپنیوں کے لیے ڈائریکٹرز کی کم از کم تعداد بتائی گئی ہے، جیسے سنگل ممبر کمپنی کے لیے کم از کم 1، پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے 2، پبلک کے لیے 3 اور لسٹڈ کمپنیوں کے لیے کم از کم 7 ڈائریکٹرز۔ جی، اور یہ تعداد صرف خانہ پوری کے لیے نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک منطق ہے۔ جیسے جیسے کمپنی کا دائرہ کار اور عوام کی شراکت بڑھتی ہے، یعنی وہ پبلک یا لسٹڈ ہوتی ہے، ویسے ویسے زیادہ نگرانی اور مختلف نقطہ نظر کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ مطلب زیادہ دماغ مل کے بہتر فیصلے کرتے ہیں؟ بالکل۔ 7 ڈائریکٹرز پر مشتمل بورڈ میں بحث اور فیصلے کا معیار 3 ڈائریکٹرز والے بورڈ سے بہتر ہونے کی توقع کی جاتی ہے، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک شخص کتنی کمپنیوں کا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹر صرف نام کے نہ ہوں بلکہ ہر کمپنی کو پورا وقت اور توجہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بورڈ میں کتنے لوگ ہونے چاہیے اور ان کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس بورڈ روم کی کرسی تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہ کوئی نامزدگی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی جمہوری عمل ہے؟ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور اہم جمہوری عمل ہے۔ یہ عام انتخابات کی طرح نہیں کہ جس امیدوار کو 51% ووٹ مل گئے وہ جیت گیا اور باقی ہار گیا۔ یہاں ایک خاص نظام استعمال ہوتا ہے جسے کیومولیٹو ووٹنگ کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ ہر شیئر ہولڈر کو ملنے والے کل ووٹوں کی تعداد کا حساب اس کے پاس موجود شیئرز کو منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے ضرب دے کر لگایا جاتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 1000 شیئرز ہیں اور 60 ڈائریکٹرز کا انتخاب ہونا ہے تو آپ کے پاس 7000 ووٹ ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہ تمام 7000 ووٹ کسی ایک ہی امیدوار کو دے دیں یا پھر انہیں 7 امیدواروں میں برابر تقسیم کر دیں۔ تو اس کا اصل فائدہ کیا ہوا؟ یہ سادہ اکثریت کے نظام سے بہتر کیوں ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اقلیتی شیئر ہولڈرز کو بورڈ پر اپنی نمائندگی کا موقع دیتا ہے۔ پاکستان جیسے کاروباری ماحول میں یہ بہت اہم ہے جہاں اکثر کمپنیاں خاندانی کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس نظام کے بغیر ایک اکثریتی خاندان جس کے پاس 51% شیئرز ہیں وہ تو آسانی سے بورڈ کی تمام سیٹیں جیت لے گا، اور چھوٹے سرمایہ کاروں کی آواز مکمل طور پہ دب جائے گی۔ بالکل، یہ نظام طاقت کے توازن کو تھوڑا برابر کرتا ہے۔ ایک اقلیتی شیئر ہولڈر جس کے پاس شاید صرف 10% شیئرز ہوں اپنے تمام ووٹ اکٹھے کر کے بورڈ میں کم از کم ایک نمائندہ بھیج سکتا ہے۔ یہ بورڈ کو ایک ہی سوچ کا غلام بننے سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ نظام اقلیت کو نمائندگی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن چاہے یہ نمائندگی اقلیت کی ہو یا اکثریت کی، یہ سب لوگ تو کمپنی کے اندرونی لوگ ہی ہوں گے۔ کیا اس سے گروپ تھنک کا خطرہ پیدا نہیں ہوتا جہاں سب ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں؟ بالکل، اور اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے قانون میں آزاد ڈائریکٹرز یعنی انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ آزاد ڈائریکٹر وہ ہوتا ہے جس کا کمپنی سے کوئی ایسا مالی یا ذاتی تعلق نہ ہو جو اس کی غیر جانبداری پر اثر انداز ہو سکے۔ جیسے کہ کتاب میں واضح شرائط ہیں، جیسے کہ وہ پچھلے 3 سالوں میں کمپنی کا ملازم نہ رہا ہو یا اس کے بڑے شیئر ہولڈرز کا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ تو جب یہ ڈائریکٹرز منتخب ہو کر بورڈ روم میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پاس اصل اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ وہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں؟
ان کے پاس کمپنی چلانے کے تمام بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ بورڈ میٹنگ میں قرارداد کے ذریعے وہ نئے شیئرز جاری کر سکتے ہیں، کمپنی کے لیے بڑے قرضے لے سکتے ہیں، اہم اثاثے خرید سکتے ہیں اور سالانہ مالیاتی حسابات کی منظوری دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ اختیارات لامحدود تو نہیں ہوں گے؟ کوئی بہت بڑا حصہ فروخت کرنا وہ صرف بورڈ کے منظوری سے نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے شیئر ہولڈرز کی جنرل میٹنگ میں خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری لینا لازمی ہے۔ یہ اختیارات کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ اور جہاں اختیارات ہوں وہاں فرائض اور پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے مواد میں مفادات کے ٹکراؤ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ کارپوریٹ گورننس کا سب سے نازک اور اہم پہلو ہے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹر کی ذاتی دلچسپی اور کمپنی کی دلچسپی میں تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر فرض کریں بورڈ میٹنگ ہو رہی ہے اور کمپنی ایک نئی فیکٹری کے لیے زمین خریدنے کا سوچ رہی ہے۔ ایک ڈائریکٹر کو پتا ہے کہ پیش کی گئی زمین اس کے سالے کی ہے۔ اگر وہ خاموش رہتا ہے اور سودا ہو جاتا ہے تو یہ امانت داری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں قانون کیا کہتا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ قانون بہت واضح ہے۔ اس ڈائریکٹر پر لازم ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ میٹنگ میں آئے وہ فوری طور پر بورڈ کو اپنے رشتے کے بارے میں بتائے۔ صرف بتانا ہی کافی ہے؟ نہیں، صرف بتانا کافی نہیں، بلکہ جب اس معاملے پر بحث ہو رہی ہو یا ووٹنگ ہو رہی ہو تو اسے اس کارروائی سے مکمل طور پر الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ شفافیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ فیصلے کمپنی کے بہترین مفاد میں ہوں، کسی ڈائریکٹر کے رشتہ دار کے مفاد میں نہیں۔ اختیارات اور فرائض کے علاوہ کتاب میں کچھ سخت پابندیوں کا بھی ذکر ہے، مثلاً سیاسی جماعتوں کو عطیات دینا۔ جی، قانون کے مطابق کوئی بھی کمپنی کسی سیاسی جماعت کو یا کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی بھی شخص کو براہ راست عطیہ نہیں دے سکتی۔ یہ قانون کمپنیوں کو سیاسی اثر و رسوخ سے بچانے اور ان کے وسائل کو غیر کاروباری مقاصد کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ڈائریکٹرز کو قرض دینے پر بھی سخت پابندیاں ہیں۔ کوئی کمپنی اپنے ڈائریکٹر کو قرض نہیں دے سکتی تاکہ وہ کمپنی کے فنڈز کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو بورڈ حکمت عملی بناتا ہے اور نگرانی کرتا ہے، لیکن روزمرہ کے کام کون چلاتا ہے؟ یہاں چیف ایگزیکٹو یعنی CEO کا کردار سامنے آتا ہے۔ بالکل، CEO وہ شخص ہے جو بورڈ کی بنائی ہوئی حکمت عملی پر عمل درآمد کرواتا ہے۔ وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے اور کمپنی کے روزمرہ کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس سے اختیارات تفویض کرتا ہے اور وہ بورڈ کو ہی جواب دہ ہوتا ہے۔ اور اس کی تقرری کون کرتا ہے؟ قانون کے مطابق پہلے CEO کی تقرری کمپنی بنانے والے ابتدائی اراکین کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ اختیار بورڈ کے پاس آ جاتا ہے۔ ہمارے کاروباری حلقوں میں اکثر چیئرمین اور CEO کے عہدوں کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، یا بعض اوقات ایک ہی شخص دونوں عہدوں پر فائز ہوتا ہے۔ گورننس کے اصول اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اچھی کارپوریٹ گورننس کا سنہری اصول یہ ہے کہ چیئرمین اور CEO کے عہدے الگ الگ افراد کے پاس ہونے چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں، چیئرمین بورڈ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا کام بورڈ کو فعال رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بورڈ انتظامیہ کی مؤثر نگرانی کر رہا ہے، جبکہ CEO انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دونوں عہدے ایک ہی شخص کے پاس ہوں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ اختیارات کے ایک ہی جگہ جمع ہو جانے کا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ہی شخص کو کھلاڑی اور ریفری دونوں بنا دیں۔ اچھا، بورڈ کا کام انتظامیہ یعنی CEO کی نگرانی کرنا ہے۔ اگر دونوں کا سربراہ ایک ہی شخص ہو تو وہ خود اپنی نگرانی کیسے کرے گا، ہے نا؟ اس سے جواب دہی کا پورا نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ فیصلے بغیر کسی روک ٹوک کے کیے جائیں۔ آخر میں ہمارے مواد میں کمپنی سیکریٹری اور شیئر رجسٹرار جیسے عہدوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ شاید اتنے گلیمرس عہدے نہ ہوں، لیکن ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پوری انتظامی مشینری کو چلانے والے پرزے ہیں۔ کمپنی سیکریٹری اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کمپنی تمام قانونی تقاضے پورے کر رہی ہے، میٹنگز کے منٹس بنانا، قانونی دستاویزات سنبھالنا، ریگولیٹرز کو رپورٹنگ کرنا۔ اور شیئر رجسٹرار؟ شیئر رجسٹرار ہزاروں شیئر ہولڈرز کا ریکارڈ رکھتا ہے، شیئرز کی خرید و فروخت کا اندراج کرتا ہے اور منافع کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ ان کے بغیر کمپنی کا قانونی اور انتظامی ڈھانچہ ٹھپ ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ جو تصویر ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی قانون کے تحت کمپنی کا انتظام، اختیارات اور توازن کا ایک انتہائی سوچا سمجھا نظام ہے۔ یہ صرف طاقت حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایمانداری، شفافیت اور تمام متعلقہ افراد کے مفادات کے تحفظ کے بارے میں ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا۔ یہ پورا ڈھانچہ اعتماد قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی کسی کمپنی میں لگاتا ہے تو وہ دراصل اس نظام پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیسے محفوظ رہیں گے اور کمپنی کو ایمانداری سے چلایا جائے گا۔ صحیح۔ کیومولیٹو ووٹنگ کا نظام، آزاد ڈائریکٹرز کی موجودگی اور مفادات کے ٹکراؤ کے انکشاف سے متعلق سخت قانون، یہ سب اسی اعتماد کو ٹھیس لگنے سے بچانے کے لیے ہیں۔